أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه۔ اللہ رب العزت کا صدبار احسان و کرم ہے جس کی توفیق سے آن لائن عرفان القرآن کورس کی آج کی نشست میں جمع ہیں۔ آج انشاءاللہ عز و جل پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 4 اس کی تلاوت اور اس کے ترجمے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ آئیے بلا تمہید اور بلا انتظار چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ پارہ نمبر 5 ہم تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کر رہے تھے، جس میں آئیے چلتے ہیں حصۃ التلاوت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ یا کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کرتے ہیں، جسے ہم عام بول چال میں کھڑی زبر کہتے ہیں۔ الذین میں یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے، آمنو میں حمزہ کے اوپر الف المدیہ الصغیرہ، ایک الف کے قائم مقام اس کو لمبا کیا جائے گا۔ واو ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے یعنی پیش والا ہے۔ جب واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو تو اس وقت یہ مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اسی طرح یا ساکن ہو جسے آپ یہ کہتے ہیں، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ بھی یا مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ یہی واو اور یا جب ساکن ہو اور ان کے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اس وقت یہ حروف لین کہلاتے ہیں، ان کو نرمی سے ادا کرتے ہیں اور تب بھی ان کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ لا تقربو، لا تقربو قربا یقربو سے ہے، لا تقربو فعل نہیں، اچھا ابھی ہم گرامر نہیں کر رہے۔ لا الف خالی از حرکت، ما قبل مفتوح الف مدہ، تق قاف ساکن ہے قلقلہ واجب ہوگا، را جو ہے یہ ابھی یہ اس کے اوپر زبر ہے، جب را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا را خود ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو مفخم یعنی موٹا اور پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ منہ بھر کر،
ला तक़रबू, ला तक़, आवाज अपने मखरज पर लगकर टकराए तो उसको कलकला कहते हैं। क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल, इन 5 हुरूफ पर कलकला वाजिब होता है। कब? जब ये साकिन हूं। ला तक़रबू, और तुम करीब, अच्छा, अस्सला, स्वाद जो है ये मुफख्खम पढ़ा जाएगा, हरफ मुस्तालिया है। खुस्सा, खुस्सा, दाग, तिन, इज़, ये 7 हुरूफ हैं। खा, स्वाद, दौद, गैन, क़ाफ, ज़ुआ, ये हुरूफ हैं जो कुरान मजीद में जहां भी आ जाएं तो इनको हमेशा मुंह भर कर अदा करते हैं, मोटा करके पढ़ते हैं। इन हुरूफ को हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं। बुस्सलाता, स्वाद मुफख्खम पढ़ा जाएगा, लाम के ऊपर अलिफ अल मद्दिया सगीरा, एक अलिफ के कै मकाम लंबा किया जाएगा। ये वाव के ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, इसको नहीं तिलावत करेंगे। ला तक़रबुस्सलाता, अब ये देखें वाव नहीं पढ़ा जा रहा। वअंतुम, नून साकिन के बाद ता हर्फ इख्फा है, नून को अपने मखरज में छुपा कर अदा करेंगे। ये तो हम तिलावत कर रहे थे और कवानीन तजवीद को अप्लाई किया जा रहा था। वअंतुम, नून साकिन के बाद ता हर्फ इख्फा है। जब नून साकिन के बाद ता, ता, सा, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, त्वा, जुआ, फा, क़ाफ, काफ, ये जो हुरूफ 15 मैंने तिलावत किए हैं, इन हुरूफ को हुरूफ इख्फा कहा जाता है। जब नून साकिन यानी जज़म वाले नून के बाद या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश के बाद ये नून, इन 15 हुरूफ में से कोई एक हर्फ आ रहा हो तो नून को मखरज में छुपा कर अदा करते हैं। कैसे अदा करेंगे कि जुबान की नोक को ऊपर वाले तालू के साथ लगाएंगे, दांतों से नहीं, तालू के साथ लगाएंगे तो ये नून इख्फा अदा होगा। जैसे वा आवाज नाक में चली जाती है, वा तुम, और जब नून को जाहिर पढ़ना हो तो फिर जुबान की नोक सामने वाले जो सनाया उरिया दांत हैं उनकी जड़ में लगती है। वा अन, ठीक है जी। सुका रा, अलिफ खाली हरकत है, माकबल मफ्तू है, अलिफ मद्दा, रा के ऊपर खड़ी जबर है, इसको अलिफ अल मदिया सगीरा कहेंगे। इस पूरे लफ्ज को जिसके आखिर पर छोटी या लिखने में आई है लेकिन पढ़ने में नहीं आई, इसको अलिफ अल मकसूरा कहेंगे। हत्ता भी उसी तरह अलिफ अल मकसूरा है, इसको भी एक अलिफ के कै मकाम लंबा किया जाता है। तअलमू, वाव साकिन है, माकबल मजमूम वाव मद्दा, मा अलिफ खालिया हरकत, माकबल मफ्तू अलिफ मद्दा। तक़ू में वाव क़ाफ को मुफख्खम भी पढ़ेंगे, मोटा और पुर करके भी। वाव साकिन माकबल मजमूम वाव मद्दा है। लाम में, ये लू में वाव साकिन माकबल मजमूम वाव मद्दा है। और वाला में अलिफ खालिया हरकत माकबल मफ्तू अलिफ मद्दा है। जोनो बन इल्ला, जोनो बन में बा 2 ज़बर नून, बन, बा 2 ज़बर बन, नून की आवाज पैदा हो रही, इसको नून तनवीन कहते हैं। इसके बाद ये जो इल्ला में अलिफ लिखा हुआ है, ये अलिफ के जब ऊपर नीचे या ऊपर नीचे कहीं पे कोई हरकत आ जाती है तो अलिफ अलिफ नहीं रहता, हमजा बन जाता है। अब ये हुआ हमजा, तो कानून ये था कि नून साकिन या नून तनवीन के बाद जब हमजा हा, आइन हा, गैन खा, इन 6 हुरूफ में से कोई एक हर्फ आ जाता तो नून को जाहिर करके पढ़ते थे और इसको इजहार का कानून कहा जाता है। जुनुबन इल्ला आबिरी, अलिफ खालिया हरकत माकबल मफ्तू अलिफ मद्दा है।
या साकिन मा क़बल मकसूर या मद्दा है, यहाँ या साकिन मा क़बल मकसूर या मद्दा है। सबीलिन हत्ता हा आ गया ना हरफे इजहार में से, तो यहाँ ये लाम के नीचे दो ज़ेरें हैं, यहाँ से पैदा होने वाले तनवीन के नून को जाहिर करके अदा करेंगे। हत्ता, फिर उसी तरह अलिफ अल मकसूरा की मिसाल है, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करेंगे। ता गैन आ गया, इसको मुफख्खम अदा करें। वाव साकिन मा क़बल मज़मूम वाव मद्दा है। व इन कुंतुम, नून साकिन के बाद काफ हर्फ इख्फा है, नून को अपने मखरज में छुपाएंगे। नून साकिन के बाद ता हर्फ इख्फा है, नून को अपने मखरज में छुपाएंगे। मीम साकिन के बाद मीम आ गया, तो पहला मीम साकिन था, दूसरा मीम मुतहर्रक था, पहले मीम को दूसरे मीम में इदगाम कर दिया। ये एक हर्फ को दूसरे हर्फ में मिलाना, एक हर्फ को दूसरे हर्फ में शफल कर देना, ये इदगाम कहलाता है। और ये जो ऊपर डब्ल्यू की अलामत जिसे आप शद भी बोलते हैं, ये दरअसल दो हुरूफ के मिलने के बाद लगाई जाती है। तो यहाँ ये पहला मीम नहीं पढ़ रहे, इस ता को इस मीम से मिलाकर पढ़ेंगे। व तुम रा साकिन है, माकबल मफ्तू है, लिहाजा रा को मुफख्खम अदा करेंगे। बहुत सिफत इस्तिला भी है, और ये पूरा लफ्ज जो है ये अलिफ अल मकसूरा की मिसाल भी है। ये खड़ी जबर और इसके ऊपर मद भी है। क्यों कि ये महल मद के बाद हमजा अगले कलमा में है, लिहाजा ये मद मद्दे मुनफसिल फासले की वजह से आने वाली है। इसको 3 अलिफ के बराबर लंबा करें। मारो बो औ अला, औ नहीं पढ़ेंगे, औ नहीं पढ़ेंगे, औ वाव साकिन माकबल मफ्तू वाव लीन है। औ आइन लाम के ऊपर जो अलिफ अल मदिया सगीरा है, एक अलिफ के क्या मकाम, इसको लंबा करें। सफरिन में रा के नीचे तनवीन है और इसके बाद हमजा मौजूद है। नून तनवीन के बाद हमजा है, लिहाजा नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। औ फिर वही यहाँ लीन, वाव लीन है, इसको लंबा करेंगे। जा महल मद, ये जो अलिफ है खाली अज हरकत, ये महल मद है, यानी मद के आने की जगह है। और इसके बाद हमजा उसी कलिमा का हिस्सा है जिसकी वजह से मद आया है। अब जब महल मद के बाद सबब मद आने की जो वजूहात हैं, जिसमें हमजा है, शद है, तो ये उसी कलिमा में हूं तो मद्दे मुत्तसिल, और अगर अगले कलमा में हो तो फिर मद्दे मुनफसिल, फिर फासले वाली है। ये उसी कलिमा का हिस्सा है, लिहाजा ये मद्दे मुत्तसिल है। और ये मद्दे मुत्तसिल बड़ी मद होती है। इस बड़ी मद की पहचान ये है कि इसका दूसरा कोना पहले कोने की निस्बत मोटा होता है, और इसको एटलीस्ट 4 से 5 अलिफ तक लंबा करते हैं। अहदुम मिनकुम, नून तनवीन के बाद दाल के ऊपर नून तनवीन पैदा हो रहा था, इसके बाद हरूफ यरमलून, या रा मीम लाम वाव नून, हरूफ यरमलून में से मीम आ गया, और या मीम वाव नून, इन 4 हरूफ पर इदगाम बिलगुन्ना होता था। ये नून तनवीन को इस मीम में इदगाम कर देंगे, और ये इदगाम की वजह से मीम के ऊपर शद आ गया। अहदुम मियाकुम, नून साकिन के बाद काफ हर्फ इख्फा है, नून को अपने मखरज में छुपा कर पढ़ेंगे। यहाँ मीम साकिन के बाद दूसरा मीम आ गया, तो पहले मीम को दूसरे मीम के अंदर मिला दिया, इसको इदगाम में शफवी का नाम दिया। मीम शफतन हूंट से अदा होती है, तो जो हुरूफ हूंट से अदा हूं उनको हुरूफ शफविया कहा जाता है। ये पहले हम तजवीद में पढ़ चुके। अब यहाँ भी महल मद के बाद सबब मद उसी कलिमा, हमजा जो है वो उसी कलिमा का हिस्सा, लिहाजा ये बड़ी मद है, इसको 3 से 5 अलिफ के बराबर लंबा करें। औ वाव साकिन और उसका माकबल मफ्तू है वाउलीन, औ नहीं पढ़ेंगे, औ करके पढ़ेंगे। लामस्तुमुन्नी, लाम के ऊपर खड़ी जबर है, इसको एक अलिफ के क्या मकाम लंबा करें। मीम को नून से मिलाना है, नून मुशद्दद है, गुन्ना वाजिब है,
اور پھر یہاں یہ مد متصل ہے، بڑی مد ہے، اس کو لمبا کر کے پڑھیں، میم ساکن کے بعد تا ہے، نہ با ہے نہ میم ہے، میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کا قانون اظہار شفوی کہلائے گا۔ تاج دو میں واو ساکن ہے، ما قبل مضموم ہے واو مدہ، اور ما میں حمزہ کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد فا حرف اخفا ہے، لہذا اس نون تنوین کو اس فا کی وجہ سے یہاں اخفا کیا جائے گا، نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ میم مشددہ غنہ واجب ہوگا، سعیداں طیبہ، یا ساکن ہے ما قبل مقصور ہے یا مدہ، اور دال کے اوپر تنوین ہے، دال منون کے بعد طا حرف اخفا ہے، تو نون کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ طیباں فمسحو، یہ با کے اوپر بھی تنوین ہے اور اس کے بعد فا حرف اخفا ہے، اس تنوین کو نون تنوین کو اپنے مخرج میں چھپا کر ادا کریں گے۔ واو ساکن ہے ما قبل مضموم ہے واو مدہ ہے، بے وجوب واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ، اور کم میں میم ساکن کے بعد واو حرف نہ با ہے نہ میم ہے، لہذا اس میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اے نہیں پڑھیں گے، ائی یا ساکن ہے ما قبل مفتوح یا لین، اور یہاں یا ساکن کے یا ساکن ما قبل مقصور یا مدہ ہے۔ انا نون مشدد ہے، غنہ واجب ہوگا، اس میں جلالت اللہ یا اللہم، اس کا ما قبل مفتوح ہو یعنی اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو، تو اس میں جلالت اللہ یا اللہم، اس کے لام کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس موٹا پڑھنے کو اصطلاح میں مفخم اس کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا میں الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح، عفو ون واو کے اوپر تنوین ہے، اس کے بعد غین حرف اخفا میں سے، حرف اخفا نہیں ہے، یہ غین حرف اخفا نہیں ہے، واو کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، یہ اظہار ہے، نون تنوین کے بعد حرف اظہار یا حرف حلقی میں سے ایک حرف آ گیا، حروف حلقیہ کون کون سے تھے؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، تو یہ 6 حروف، واو کے اوپر تنوین اور اس کے بعد غین حرف حلقی، واو کے اوپر پیدا ہونے والے نون تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ واو ساکن ما قبل مضموم واو مدہ ہے، اور غفور را میں اس تنوین پر جب وقف کریں گے تو ایک حرکت پڑھی جائے گی، ایک حرکت نہیں پڑھی جائے گی، اور جب الف خالی از حرکت ما قبل مفتوح ہوگا تو الف مدہ بن جائے گا۔ آگے میں صرف تلاوت کر دیتا ہوں، آپ قوانین خود اس پہ اپلائی کیجئے گا، جہاں کوئی کوئسچن ہو تو آپ مجھ سے میرے نمبر پر رابطہ پرسنلی کر سکتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا
وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. آئیے یہاں سے کافی ٹائم ہو چکا ہے، اس کا حصہ ترجمہ کچھ دیکھ لیتے ہیں اور بقیہ حصہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ تلاوت کرنے کا اجازت حاصل کریں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حرف ندا ہے، خطاب کرنے کے لیے، پکارنے کے لیے بولا جاتا ہے. یا اے ایھا الذین، وہ لوگ جو، الذین اس موصول، الذی اللذان الذین اللتی اللتان اللاتی یا اللواتی، الذی اللذان الذین، جو لوگ جمع مذکر کے لیے اس موصول جسے آپ انگریزی میں کنجکشن بھی کہتے ہیں، آمنو آمنا آمنا آمنو، جو ایمان لائے. تیسرا صیغہ فی الماضی، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے. لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب تک نہ جانا. وانتم، کب؟ وانتم، اور جب تم، سکارا، جب تم حالت نشہ میں ہو. اے اہل ایمان، تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ. حتی، اب وہ اس نشے کی کیفیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، لیمیٹیشن کیا ہے اس کی. حتی، یہاں تک کہ تعلمو، تم جانو، کیا؟ ما تقولون، ما کیا؟ تقولون جمع مذکر حاضر فعل مضارع. تقولو یقولو یقولان یقولون، تقولو تقولان یقولنا، تقولو تقولان تقولون، تم جانتے ہو. یعنی تب تک تم نماز نہیں ادا کرنا حالت نشہ میں جب تک تم یہ نہیں جان لیتے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے. جو تم زبان سے ادا کر رہے ہو وہ آپ کا مائنڈ پروسیس کر رہا ہے اور اس کو ویریفائی کر رہا ہے، جج کر رہا ہے کہ ہاں اب میں یہ بول رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نشے کی کیفیت، اور جب اس کیفیت میں بندہ اس حالت میں چلا جائے کہ اسے خود اندازہ نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کو وہ سمجھ بھی رہا ہے یا نہیں، تو جب کہنے اور سمجھنے میں ڈیفرنس آ جائے تو پھر وہ اس وقت اس سے وہ مرفوع القلم ہو جاتا ہے. مرفوع القلم ہونے سے مطلب یہ ہے کہ اس وقت پھر اس پر یہ نماز کی قربت کا حکم نہیں لاگو ہوگا. اے اہل ایمان، تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ تم وہ بات سمجھنے لگو جو کہتے ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ نشے کی حرمت میں ایک علت اور ایک سبب ہمارا میڈیکل پرفارمنس میں یہ بھی ہے کہ میڈیکلی نشے کو اس لیے ہماری باڈی پہ حرام کر دیا گیا کہ ہم اس سے اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں. پھر دماغ اور زبان کا جو تعلق ہے، وہ جو دماغ تحریک دیتا ہے زبان کو اور زبان دماغ کی اپلیکیشن پٹ کرنے کے بعد پروناؤنس کرتی ہے کسی بات کو، اب وہ علت اور وہ سبب نہیں رہتا. وہ کاز ایفیکٹ ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے دماغ پروسیس نہیں کر سکتا کہ
زبان کیا کہہ رہی ہے، اور زبان دماغ کے اس پروسیس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتی. سو جب دماغ اور زبان کا آپس میں تعلق نہیں رہتا تو اس وقت ہم سے کیا ہو رہا ہے اور ہم وہ کام کیوں کر رہے ہیں اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں، یہ سبھی چیزیں مائنڈ اس وقت ان کا انالیسس، ان کا تجزیہ اور ان کی ججمنٹ نہیں کر پا رہا ہوتا. سو دیٹ کہ اللہ رب العزت نے ایسی کنڈیشن سے بنا فرما دیا اور جو سبب جو نشہ ہے وہ حرام کر دیا. اب آپ کہیں گے کہ جب نشہ حرام ہے تو پھر ہمیں میڈیکل ایشوز کی وجہ سے جب ہم آپریٹ کرتے ہیں یا یہ کھانسی کے جتنے سیرپ وغیرہ ہیں تو ان میں تو کسی حد تک اس چیز کی مقدار کو شامل کیا جاتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں یہ اس کی نفی ہے، قرآن مجید کی اسی آیت میں ایک سنٹنس لکھا ہوا ہے کہ تمہارے نفع سے اس کا نقصان زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے نقصان زیادہ ہے، مگر وہ جو الکحل کی مقدار ہے وہ کسی حد تک انسانیت کی بینیفیشیل ثابت ہوتی ہے، اس کی بینیفٹ کے لیے ثابت ہوتی ہے. سو میڈیکل کاز کی وجہ سے اگر اس کی کوئی لیمٹ، ایک مخصوص لیمٹ جو ایک سرٹیفائیڈ ڈاکٹر اس کو جو ہے وہ کرے گا، منتخب کرے گا، ایک عام شخص نہیں اور ایک عام ڈاکٹر بھی نہیں اور ایک عطائی ڈاکٹر بھی نہیں، ایک سرٹیفائیڈ ہے اور وہ انسانیت کے فائدے کے لیے اگر کچھ لیمٹ مخصوص کر دیتا ہے تو اس کو تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہے. سو اس فائدے کے حصول کے لیے اور اس کی جان کو بچانے کے لیے پھر میڈیسن کے طور پر اور میڈیسن میں شامل کر کے پھر اس میں وہ اجزاء کے طور پر استعمال کرنا یہ جائز ہے. لہذا کوئی یہ کہے کہ نشہ حرام ہے اور میں تو آپریٹ نہیں کرواتا کہ ڈاکٹر نے انجیکشن لگانا ہے اور میں بے ہوش ہو جاؤں گا، مجھ پر نشہ طاری ہو جائے گا، تو اس کو آپریٹ کروانے کے لیے نشے کا انجیکشن لگوانا گو وہ پیور ایسی میڈیسن ہے جس سے اس کا وہ حصہ سن ہو جائے گا، یہ اس کے لیے جائز ہے. اچھا، پھر دوسری بات کہ آج کل جدید ریسرچ نے تو ایسی میڈیسن ایجاد کرتی ہیں جن سے صرف مخصوص وہ ایک پارٹ آف باڈی جس پہ ڈاکٹر نے ورک کرنا ہے، صرف اس ایک چیز کو سن کیا جاتا ہے، جبکہ اس میں حواس اسی طرح برقرار رہتے ہیں. ہاں، کچھ ایسی ڈیزیزز ضرور ہیں، کچھ ایسی بیماریاں ضرور ہیں جس میں مکمل جسم کو جو ہے وہ سن کیا جاتا ہے، وہ کچھ مخصوص. تو جب ایسی بیماری ہے جس میں تمام جسم کو سن کرنا ہے، اس میں تو ظاہر ہے وہ مریض، وہ پیشنٹ جو ہے وہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے. اگر ایک پارٹ کے لیے اسلام پرمیشن دے رہا ہے تو پوری باڈی جب ڈسٹرب ہو تو اس کے لیے پرمیشن تو زیادہ دینی چاہیے. تو کوئی یہ کہے کہ میڈیکل سائنسز کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، تو اب آپ کے سامنے اس آیت میں جو بظاہر تو یہی لکھا ہے نا کہ تم نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، تو اب آپ اس کے کاز ایفیکٹ پہ جب ڈسکس کریں گے تو لامحالہ آپ کو اس طرف آپ کا ذہن جائے گا جو باتیں ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اب یہ دیکھیے قرآن مجید میں بہت سارے ایسے احکام ہیں کہ جب پیشنٹ کو اللہ نے اسپیسیفیکیشن اس پر لگا دی ہیں اور اسپیسیفک رولز کے اکارڈنگ اور اسپیسیفک سچویشن کے اکارڈنگ اس کو اکثریت اوقات ریلیکسیشن دی گئی ہے. جیسے روزے میں ہے کہ جب تم مریض ہو فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر تم دوسرے ایام کے دنوں میں اس کی گنتی کو پورا کر سکتے ہو. مگر یہ روزے کا چھوڑنا بھی خود ذاتی رائے سے نہیں ہے، یہ سرٹیفائیڈ ڈاکٹر جو گورنمنٹ کی طرف سے سرٹیفائیڈ ہوں، اسپیشلسٹ ہوں، جنہوں
نے واقعی تشخیص سے بتا دیا ہو کہ روزہ رکھے گا تو کام گڑبڑ ہوگا، تو ایسی سچویشن میں روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور یہاں بھی وہی سچویشن بتائی جا رہی، وَإِن كُنتُمْ، اور اگر تم مردہ مریض ہو جاؤ، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد، یا تم میں سے کوئی ایک، من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک قضائے حاجت کر کے لوٹے، او لامستم، یا تم مس کرو، چھوو، ٹچ کرو، النساء، اپنی خواتین کو، اور پھر ایسی سچویشن میں یہ میں ایک سنٹنس یہاں چھوڑ گیا ہوں، حتی تعلمو، یہاں تک کہ تم جانو، ما تقولون، تم کیا کہہ رہے ہو، یہاں تک ایک بات ہے، اور اس کے بعد آگے پاکیزگی کے مسائل کا بیان ہے، ولا جنوبن، اور نہ حالت جنابت میں، یعنی دو حکم، کہ جب تم حالت نشہ میں ہو تب بھی تم نماز کے پاس نہیں جانا، جب تم حالت جنابت میں ہو تب بھی نماز کے پاس نہیں جانا۔ اب حالت نشہ ڈسکس ہوگی، حالت جنابت یہ ہے کہ جب تم پر غسل کی کیفیت ہو، یا تم پر وضو کرنے کی کنڈیشن ہو، تم نے وضو کرنا تمہارے لیے ضروری ہے، یا تمہارے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں جب تک تم غسل نہیں کر لیتے یا جب تک تم وضو نہیں کر لیتے ہو تب تک تم نماز کے قریب نہیں جاؤ گے، الا مگر ہاں، عابری سبیل حتی تغتسلوا، اس وقت تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اب یہ وضو اور غسل کے بارے میں آگے بڑی خوبصورت بات کی جا رہی ہے، وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو مریدن مریض، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم، یا تم میں سے کوئی ایک ہو کر آئے، من الغائط، قضائے حاجت سے، او لمستم، یا تم ٹچ کرو، چھو لو، النساء، اپنی عورتوں کو، یہاں عورتوں کو ٹچ کرنے سے مراد میٹنگ ہے، اور اگر تم نے اپنے عورتوں سے حقوق زوجیت ادا کر لی ہے، یہ مباشرت کا لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اور پھر اس کے بعد فلم تجدو، پھر تم نہ پاؤ، ما ان، پانی، تو فتیممو، پس تم تیمم کرو، سعیدن طیبا، پاکیزہ جو ہے مٹی کے ساتھ، فمسحو بوجوہکم، پس مسح کرو تم، بوجوہکم، اپنے چہروں پر، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں پر، ان اللہ کانا عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اب یہ تیمم کا طریقہ کار یہ ہے کہ مٹی پر یوں دونوں ہاتھ، آپ یوں اپنے دونوں ہاتھ مٹی کے اوپر مس کریں گے، ٹچ کریں گے یوں مٹی کے اوپر، ایسے زمین کے اوپر، اور دونوں ہاتھ پھر یوں انگوٹھوں کے بل یوں جھاڑیں گے تاکہ مٹی کی زیادہ مقدار جو ہے وہ چہرے پر نہ آئے، اور پھر اسی کو آپ نیت کریں گے کہ میں پانی کی عدم موجودگی میں یا بیماری کی موجودگی میں جب پانی کا استعمال میری جسمانی صحت پر نقصان کا سبب بنے گا یا مرض زیادہ ہو جائے گی، تو اس لمحے آپ نے یہ یہاں جہاں سے بال اگتے ہیں اور وضو کے لیے چہرہ دھوتے ہیں، یہاں سے لے کر یہ یہاں سے اسی طرح وضو کی طرح آپ اپنے پورے چہرے پر مل لیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ تین انگلیاں یوں، یہ ہاتھ اس کو ایسے لے کر آئیں گے اور یوں کوہنیوں تک، یہ کوہنی سمیت ادھر سے ہاتھ پھیریں گے، اور پھر بازو کے اوپر سے پھیرتے ہوئے آگے کی طرف لے جائیں گے، اور یوں اسی طرح دوسرا ہاتھ، تو یہ آپ کا تیمم جو ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ تو آج کی آیت میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ جب حالت جنابت ہو، یعنی غسل کی کیفیت ہو یا وضو کرنے کی کیفیت ہو، اس وضو اور غسل کے بغیر ہم نماز کے قریب نہیں جا سکتے، اور جب حالت نشہ ہو تو اس وقت بھی نماز کے قریب نہیں جا سکتے۔ نماز اللہ کو پانے کا ایک ذریعہ ہے، اور خدا پاک ہے، لہٰذا خدا کو پانے کے لیے پاکیزگی شرط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گندے برتن میں ہم کبھی بھی کوئی اچھی چیز نہیں ڈالتے، تو جب تک ہمارے جسم پاکیزہ نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا جو ہے
حصول وہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا عدم وضو یا عدم غسل یہ نماز کے آداب کے منافی ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو مجھے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بیٹے حاضری لے لیں، لاسٹ منٹ چل رہا ہے۔ 24 لوگ، ویری گڈ۔ 30 تھے، 27 ہوئے، 26 ہوئے اور آج 24 ہوئے۔ دیکھ لیں حاضری اسی طرح رہی تو پھر ہمیں پرابلم ہو سکتی